اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الہ انتقم الہدی والحمد التقوی. اس کے بعد اب آ جائیں بہوؤں کے لیے. ابھی تک تو یہ نیچے بیٹھی ہوئی جو بچیاں ہیں نا یہ ہنس رہی تھی, اب ان کو پتا چلے گا, ان کے لیے ہم کچھ ٹپس لے کر آئے. صلوات پڑھیں محمد والے. پہلا نقطہ دل پر لکھ لیں, آپ اسٹیٹ میں آئے ہیں, اسٹیٹ والے اپنا مزاج بدلیں گے نہیں. ہم اگر کسی اسٹیٹ میں جاتے ہیں, ہم وہاں کے قوانین فالو کرتے ہیں یا پوری اسٹیٹ کو لگا دیتے ہیں ہمارے پیچھے چلو. ہم جلوس کے پیچھے چلتے ہیں, جلوس ہمارے پیچھے نہیں چلتا. ہم اس گھر میں آئے ہیں, ہمیں اس کے قوانین کو آٹومیٹکلی فالو کرنا پڑے گا. ہر گھر کے اپنے کچھ قوانین ہوتے ہیں. یہ چیز تو کتی حد تک دو بہنیں آپس میں دیورانی جٹھانی بھی ہو نا تو بھی مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے. دیورانی جٹھانی بھی ہو نا, یعنی دو بھائی ہیں دو بہنیں ہیں متقابل ہیں, تو بھی دونوں کے گھر کے اصول ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ اسٹیٹ کے قوانین کا احترام کریں. ایک پھر سے محاورہ استعمال کروں, کچھ وقت لگتا ہے انسان کو عادات کے ساتھ بھیگنے میں, کھانوں کے ساتھ ملنے میں. ہر گھر کے دیکھیں, ہر گھر کے یہاں جو میں قوانین کہہ رہی ہوں نا, بعض گھروں میں بعض فیملیز ایسی ہیں, میں کسی دوست کو جانتی ہوں وہ لوگ ناشتے میں چاول کھاتے ہیں ایسے, یعنی وہ ان کے ہسبینڈ کشمیری ہیں بیسیکلی, اور وہ سحری میں بھی چاول کھاتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا چاول کھا کے تمہیں بھوک نہیں لگتی؟ کہا تم لوگ روٹی کھا کے مرتے نہیں, تھکتے نہیں, ہر وقت روٹی ہر وقت روٹی. اپنا قانون ہوگا. کچھ گھر ایسے جہاں گوشت الگ پکتا ہے, سبزی الگ پکتی ہے. کچھ سب فیملیز ایسے ہوتے ہیں جہاں بھنڈی اور گوشت دونوں ملا کر پکائے جاتے ہیں. کچھ فیملیز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہلے میٹھا آتا ہے. آپ خوجہ حضرات کے یہاں چلے جاؤ, پہلے میٹھا رکھتے تھے اور چاول آخر میں رکھتے ہیں. تو شادی کے شروع میں سمجھ نہیں آتا ہے چاول تھے تو پہلے کیوں نہیں رکھے, ہم نے تو روٹی سے پیٹ بھر لیا, آواز چاول لے کر آ گئی. ٹرینڈ ہوتے ہیں ہر کسی کے. اچھا ہم کہیں جاتے ہیں, سامنے آپ سے ایکسپیکٹ کروں گی میں کہ آپ میرے مزاج کے مطابق چلیں؟ نہیں, مجھے آپ کے مزاج کے مطابق تھوڑا 4-6 دعوتوں میں ہم ایسے ہی رہیں گے, شاکنگ میں اور راکنگ میں. پھر اس کے بعد ہمیں پتا چل جائے کہ چاول آنے ہیں, ہم نے تھوڑی سی روٹی کھا کر انتظار کرتے ہیں. انی ماں کو ملن منتظرین, ہم بھی انتظار کریں چاول آئے تو ہم چاول سے اسٹارٹ کریں. ہم اس اسٹیٹ کے قوانین کا احترام کریں گے, ہم کریں گے تبھی ہمیں عزت ملے گی. دوسری چیز, والدین کے گھر کے اصول و ضوابط کو وہیں چھوڑیں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے بہترین مرد وہ جو باہر کی ٹینشن کو جوتے کے ساتھ دروازے پر اتار دے. اسٹاک اوپر نیچے ہو رہا ہے, گھر والوں کو اوپر نیچے نہ کرے. ہم بہت ساری بچیاں اس چیز کی مار کھاتی ہیں زندگی کے اندر. ہماری امی کیا تو یوں ہوتا تھا تو بیٹا تو چاہے اٹھے امی کے گھر چلی جائے. نہیں نا, ایسا نہیں ہے. امی کے گھر ہوتا تھا, امی کے گھر کا دروازہ میری زندگی میں بند ہوتا. میری حیثیت مہمان کی سی, مہمانوں کی طرح جاؤں, مہمان بھی تھوڑا لمبا رہنے والا مہمان نہ ہو. ٹھیک ہے, عزت سے جاؤں, عزت سے بیٹھوں, عزت سے اٹھوں, اور اس بابی کی اسٹیٹ کے اندر ٹانگے مت اڑاؤں, واپس آ جاؤں. والدین کے اصول و ضوابط کو وہیں چھوڑ دیں. وہ ان کا گھر تھا, وہ ہماری اماں کی اسٹیٹ تھی, ہمارے ابا کی مرضی چلتی تھی. وہاں بعض لوگوں کے گھروں میں بعض لوگوں کو جانتی ہوں, حیرانگی ہوتی مجھے, اتوار والے دن 1 بجے اٹھ رہے, لیکن بعض گھروں میں کہ جو اٹھنے کا ٹائم ہے وہ 1 ہے. میکسیمم 1 گھنٹے آگے چلے جاؤ. عام روٹین میں اگر 7 بجے اٹھتے ہیں تو 8 نہیں تو 8:30, میکسیمم 9 بجے ساری فیملی اٹھ جائے. حتیٰ میں نے کسی کے بارے میں سنا, میں ٹریولنگ کے دوران کیا ایک دن اسٹے کرنے کا اتفاق ہوا, کہا میرے والد سب کے دروازے نوک کر دیتے ہیں, اٹھ جاؤ. میں نے کہا یہ تو بڑی زیادتی. کہہ رہی نہیں, آپ کا نہیں نوک کریں گے, اس لیے کہ ان کو پتا آپ مہمان ہے اور آپ نے کل واپس چلے جانا ہے. لیکن ٹھیک ہے, میرے ابا کے گھر کا جو قانون تھا وہ میرے ابا کا بنایا ہوا تھا. اب میں جس کے ابا کے گھر میں آئی ہوں اس کے ابا کے قوانین کو فالو کروں گی. کبھی بھی سسرال کے معاملات کو میکے میں ڈسکس مت کریں. نند کا رشتہ آیا ہے, آپ نے کہہ دیا, بات ختم ہو گئی, تو بات منہ سے نکلتی ہے, تخت تک لے جاتے اور تختے تک بھی. جو فیملی میٹرز ہیں, ہر فیملی کے اپنے میٹرز ہیں, ہر فیملی کی اپنی سینسٹیوٹی ہے. کہیں پر کسی چیز کو کہیں کہ وہی بات کہیں باہر اور کہیں خزاں ہے. آپ جو یہاں کے فیملی ایشوز ہیں یہیں چھوڑ دیں. یہاں کی چھائیاں, یہاں کی بعض بیٹیاں اتنی زیادہ سسرال کی بےتکی قسم کی تعریف کرتی ہیں, تو جلیبی میں بھی میٹھا زیادہ ہو جائے تو جلیبی کھانے کا مزہ. کچھ عرصہ پہلے کسی وکیل کے دفتر ایسے کام سے جانے کا اتفاق, انہوں نے چائے رکھی آگے, پہلے ہی سپ پر مجھے ایسا بھی اڑ دوں کہ جو ناشتہ کر کے آئی, اتنا تیز میٹھا بھی زندگی میں اچھا
نہیں رکھتا. نہ ان کی برائیاں کرے نہ اچھائیاں. ہمارے پاس اپنی باتیں کم ہیں جو ہم سسرال والوں کو بیچ میں لا کر ان کو ڈسکس کرتے رہے. آپس میں بہن بھائیوں کی, تو ہمارا بہن بھائی تو اگر مدت کے بعد ملتے ہیں تو ان کی پرانی یادیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں, وہ وقت بھول گئے جو اسکول سے مار کھا کر آتے تھے اور یوں ہوتا تھا. اب اپنی باتوں تک رہے نا, کیونکہ ہم جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس میں ہم دوسرے گناہوں میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, آپ کو اپنی جگہ بنانے کے لیے جان اور مال دونوں قربان کرنا پڑے گا. شوہر کو ذاتی پراپرٹی مت سمجھیں. یہ اعلیٰ ظرفی نہیں ہے کہ اس کا پیسہ صرف میرا ہے, صرف میرا ہے. ہماری یہ ڈیول پالیسیز ہوتی ہیں, ہم بھائیوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ امی کا خیال رکھے. شوہر کی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے. یہ اس طرح کی کوتاہیاں ہمارے معاشرے میں ہیں. نہیں, آپ جان بھی لگائیں اور آپ مال بھی, آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا. کبھی دیر کبھی سویر, لیکن ایک بات یاد رکھیں, اندھیرا چھپ کے رہتا ہے. راتیں کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو, خدا کا قانون ہے, وہ سورج کو چمکا کر رہتا ہے. زندگی کے اندر ٹف ٹائمز آتے ہیں, ہر کسی کے ساتھ آتے ہیں, کسی کو تھوڑی دیر کے لیے, کسی کو زیادہ دیر کے لیے, لیکن ہم اپنا محنت سے مقام بنا لیں گے. اب ایک پانچویں اور آئیڈیل ٹپ, اپنے آپ کو قربانی کا بکرا بھی مت بنائیں. یہ دونوں کو میں نے آگے پیچھے رکھا. کچھ لوگ بہت زیادہ اوبیڈینس دکھاتے ہیں, یہ بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے. اگر میری اپنی کوئی خواہش ہے تو اپنی خواہشوں کا میں بھی احترام کروں. کچھ لوگ پتہ نہیں چاہتے ہیں دوسروں پر وہی نازل ہو. میں آپ کو ایک مثال میاں بیوی کے رشتے میں دیتی ہوں. سسرال کے رشتے میں آپ خود ہی بنا لیجیے, میرے سسرالی بھی اس درس کو سنیں گے. میں مثال نہیں بنانا چاہتی. مثلا بیگم صاحبہ اٹھی ہیں, ناراض ہیں, سارا دن ناراض ہیں. میاں نے فون کر کے, بعض لوگ شوہروں کی عادت ہوتی ہے فون کرتے ہیں, بعض میسج کرتے ہیں کیسی ہو, کیا کر رہی ہو, اور بعض اگر فون کر لو تو گرم بھی ہو جاتے ہیں. دماغ ٹھیک تھا, گھر میں بھی بولتی رہتی ہوں, آفس میں بھی فون کر کے دماغ خراب کری ہو, لیکن سارا دن موڈا ہوتا. شام کو میاں جی آئے, مارچ کے آٹے کی گارنٹی نہیں ہے. آپ کو تو خیال ہی نہیں ہے, آپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے. آپ سوچتے تو سی آج کیا دن ہے, وہ بیچارہ دفتر کام کرنے کے لیے جاتا, اس پہ وہی نازل نہیں ہوتی. آج ہماری شادی کی ساتھ چلو آفس کے کام تو آپ کو بھولتے نہیں ہے. بیوی آفس کے کام بھول کے آفس والے نکال دیں گے, پھر فاقوں سے رہنا پڑے گا. اگر اس تعلیم کو بھول کے چھوڑ دینا اس کے حال پر, اس طرح کی نہیں. بھائی جھگڑے کھڑے کرنے والے, دیکھیں کرنے والے کے پاس بہت سارے بہانے اور نہ کرنے والے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اپنے آپ کو قربانی کا بکرا مت بنائیں. بعض خواتین ہر چیز میں, حتیٰ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کرسی اگر خالی ہے تو گھر والوں کو اس خالی کرسی کی پرواہ بھی نہیں رہتی. اللہ نے نعمتیں دی ہیں, نعمتوں میں میرا حصہ بھی ہے. اگر میں فروٹ سرو کر رہی ہوں تو میں بھی بیٹھ کر کھاؤں گی. اگر میں سب کو گرم کچھ چیزیں ہمارے سب کے گھروں میں گرم بنتی ہیں, آلموسٹ فریش کھائی جاتی ہے. مچھلی کسی کے گھر میں بھی تل کے پہلے صبح سے رکھی نہیں جاتی. وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا 2-4 ہم نے ٹرنس نکال لی, اس کے بعد پھر ہم آخر میں فریش سرو کر رہے ہیں, اسپیشلی گھر کے بڑوں کو. تو ٹھیک ہے, پھر مجھے بھی فریش چاہیے. اتنا اپنے آپ کو, یعنی یہ چیزیں ریکمینڈیڈ نہیں ہے. میں نے اپنے کسی استاد سے پوچھا کہ اگر عورت شوہر کی آدھی ذمہ داریاں سنبھال لے. اچھا, استاد بھی فقیہ تھے, یعنی عالم تھے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بیچارہ میرے جیسا ہی شخص تھا جو استاد کا رتبہ رکھتا تھا. کہا گاڑی 4 پہیوں پر صحیح چلتی ہے یا 1 پہیے پر؟ جواب دیں. 4 پہیوں پر نا. مثلا آج کل کی بعض عورتوں کو میں نے دیکھا, مارکیٹ بھی خود, بچوں کے اسکول بھی خود, لانا لے جانا بھی خود. شوہر گھر میں پھر فیس بک پہ سیلیاں بنا لیتا ہے, پھر کہتی ہیں ہم نے تو اتنی قربانی دی, سے ہماری قربانیوں کی قدر نہیں کی. یہ قربانی دین نے آپ سے مانگی تھی. جو کام جس کا ہے اسے اس کے حوالے کر دے. آئیڈیل فیملی کے اندر ایک یہ کاموں کو تقسیم کر دے. کچھ کام ایسے, مثلا میرا ایک بچہ ہے چھوٹا والا, 18 ساڑھے 18 سال کا, کچھ کام ہے وہ کر سکتا ہے, اس کام کو بھی اپنی گردن پر ڈال دو. ٹھیک ہے, 2 دفعہ غلط کرے گا. مثلا بعض اوقات میں سوچوں مرغی لانا میرا درد سر نہیں ہے, مرغی وہ لے کر آ سکتا ہے. کبھی کبھی وہ اتنی بڑی لے آتا ہے کہ میں سوچتی ہوں بیٹا یہ کیا ہے, طے کروں مرغی ہے یا شتر مرغ. اور کبھی اتنی چھوٹی بھی آتا ہے کہ میں کہتی ہوں بیٹا یہ یخنی کے لیے چوزا نہیں منگوایا تھا, چکن بنانا تھا, یہ کیا ہے؟ جس کے آگے 4 بوٹیاں رکھو گی پریشان ہو جائے گا. کوئی ان کے گھر میں سے چاہتا نہیں ہے جس کے لیے چوزے آئے ہمارے آگے بگا کے. لیکن 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, پھر ایک وقت آئے گا وہ پریکٹس ہمیشہ انسان کو پرفیکٹ کر دیتی ہے. اسی طرح سسرال کی ہر چیز کے اندر گھس گھس کے اس کی بھی ذمہ داری, اس کی بھی ذمہ داری, اس کی بھی ذمہ داری, یہ چیز بھی ریکمینڈیڈ. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, میں آپ کو اس کا ایک تصویر کا دوسرا رخ دکھاتی ہوں, لیکن ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایک بہو 19 سال کی بیاہ کر آئی, شوہر کا نائٹ سوٹ بھی استری کر رہی ہے,
گھر کی چادریں بھی صبح اٹھتی ہے ٹھیک کرتی, دوپہر کو ٹھیک کرتی, شام کو ٹھیک کرتی ہے, ہر وقت ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کپڑا لے کر پھرتی رہتی ہے. گھس گئی. یہ شروع کا پہلا سال ہے. کسی اتنی ہنسی آ رہی ہے آج کے درس میں, ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ یہ ایک تھی, تازہ دم تھی, جوان تھی. پھر ماشاءاللہ 2 بچے ہوئے, ایک بچہ ہوا, چھوٹا بچہ پیچھے سے نہیں کرتے بچے تھے نا, ناک بہ رہی ہے, بال جڑے ہوئے, ماما ماما کر کے پیچھے چل گئے. اور وہ بیچاری کپڑا وہیں پٹکتی ہے. ایک وقت تو آتا ہے اپنا بھی صرف دامن استری کر کے چل پڑتی ہے. بعض لوگ ایسے نا گیلے اس پہ کپڑے پہن لیتے تاکہ ان کو استری کی زحمت سے بچا لیا جائے. یہ ایسے کپڑے خریدتے ہیں جان بوجھ کے درجے سے کہتے ہیں آئرننگ نہ ہو, استری نہ کرنی پڑے, ایسے ہی پہنو اور چل پڑو, ورنہ یہ برقعے کس لیے ہیں, ہے نا. چلایا اور چلے گئے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, 20 سال بعد اسے ایک تمغہ ملتا ہے, بدل گئی ہے. اور پھر کیا لگتا ہے دل پر, پارے چل جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا کیا. آپ پہلے اعتدال سے چلتی, پہلے اعتدال سے چلتی. ہمارے ذہن میں شادی کے وقت ایک سوچ دی جاتی ہے, فرسٹ امپریشن از دا, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ زندگی ہے 50-60 سال کی, کوئی 20 صفحے کی کوئی سٹوری نہیں ہے جو فٹافٹ ختم ہو جائے گی, نہیں, اس نے آخر تک چلنا ہے. پھر جب آپ کو کہا جائے گا یہ بدل گئی, پہلے تو ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی, بھی بنو, ہم پہلے 19 سال کے تھے, اب 45 کے ہو گئے. ہم ان چیزوں کو, ہم ان گراؤنڈ ریئلٹیز کو ڈینائی کرتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ فرض کریں کہ خدا سے کوئی بیماری لگ گئی, عورتوں کے اندر سب سے فیوریٹ بیماری کمر درد. اب تو عورتوں کو کیا, بچیوں کو بات کا بیچاری لے کے بیٹھتی تھی, 2 کمروں کا جھاڑو پوچھا کرتی, پھر 20 منٹ پنکھے میں جا کر لیٹ جاتی ہے, میری کمر تھک گئی ہے. اوکے ٹھیک ہے نا. تو ہم شروع سے اس طرح سے چلتے کہ اس طرح سے قربانی کا بکرا نہ بنے. اتنے کام لیں جتنے کام آپ فیوچر میں بھی آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ چلا سکیں. ایک چپ 100 سکھ والا محاورہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا. کس نے کہہ رہتا ہے, جہاں وضاحت دینے کی ضرورت ہے وہاں وضاحت دے آرام سے اور پیار سے. پھر فرض کریں مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے, یہ گلاس آپ میں سے کوئی توڑ دے, ٹھیک ہے, یہ کہیں, اگر آپ برا نہ بنائیں, یہ کہیں یہ گلاس زہرا نے توڑا ہے, تو میں بہت آرام سے کہہ دوں گلاس میں نے توڑا نہیں. وضاحت دیں, لوگ آپ کے دل میں گھس کے آپ کا حال, بلکہ آپ کے آنسو اور آپ کے اترے ہوئے چہرے کو موڈ خراب ہو گیا, پھر سے اس پر محمول کرتے رہیں گے. کہہ دیں یہ گلاس میں نے توڑا نہیں ہے, اپنی تکلیف کا بھی اظہار کر دیں, بجائے اس کے کہ آپ یہ چاہیں کہ دوسروں کے دل پر پھر وہی نازل ہو اور وہ ہمارے اترے ہوئے چہرے سے اندازہ کرنے کہ آج ہم تکلیف میں ہیں. یا خدا نہ خواستہ, دیکھیں انسان ہے, انسان کے ساتھ سارا کچھ زندگی کے اندر ہے. میں نے ان لیکچرز کے لیے ان لوگوں کی چیزیں سنی ہیں جن کا تجربہ تھا, جن کے پاس نچوڑ تھا, اور جنہوں نے بہت محنت اور بہت جانفشانی کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں. اب آخری چیز, اپنی ترجیحات میں سے کبھی بھی خدا کو نکلنے نہ دیں. ہمارا یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. بعض لوگ جب سسرال کو پیارے ہوتے, اتنا پیارے ہوتے, انہیں اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں رہتی, قضا روزوں کی پرواہ نہیں رہتی, ہر چیز میں گھستے, ہر اس چیز میں گھستے. ہمیشہ ایک بات فارمولا یاد رکھیں, آپ اپنے آپ کو نان سیریس ایشوز میں بزی مت کریں, ان ایشوز میں بزی رہیں جن کا خدا نے آپ سے پوچھنا. مثلا میں اب آپ کے سامنے ایک مثال دیتی ہوں. میرے سامنے اس وقت باقاعدہ وہ خاتون ہیں, انہوں نے سسرال کے ساتھ بہت محنت کی. جب ان کے اپنے بچوں کا وقت آیا تو انہیں کسی قسم کی ہمت طاقت باقی نہیں رہی تھی, اور صرف ان ہمت طاقت نہیں, ان پر حج واجب ہو چکا تھا. وہ صرف اپنے نندوں کی وجہ سے, کنواری نندیں جو تھیں ان کو اکیلا کیسے چھوڑ کر جاؤں گی, ساس نہیں ہے, مرحومہ ہو چکی ہے, واجبات کو داؤ پر لگایا. اور آج میرا خیال اگر وہ آج کی تاریخ میں انتقال کر دیں تو ان کی نندیں آنے والی جنازے پر نہیں ہے. ہم نے خدا کو کیوں لیٹ ڈاؤن کیا؟ ہم اپنی ترجیحات میں سے جب خدا کو نکال دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کی پرائرٹیز میں ہمیشہ اللہ رہتا ہے, اور ان کے لیے بہت ہی پیارا جملہ کلمات کثار میں امیر المومنین نے فرمایا, اور ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ دے دیا. من اصلح ما بینہ و بین اللہ, اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس. جس نے اپنے اور اللہ کے معاملوں کو مینٹین کر لیا نا, اللہ اس کے اور بندوں کے معاملوں کو مینٹین کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا بعض لوگ صرف شادی میں پہنچتے, میلاد میں, مایوں میں, مانجھے میں, ستوارے میں, ادھر ادھر نہیں پہنچے, لیکن پھر بھی لوگوں نے برا بلا, خدا ان کی زبان سے لوگوں کی برائی نکلنے نہیں دیتا. اور برعکس کچھ لوگ بیچارے بہت جان ماری جان جلا بھی لیتے ہیں, لیکن ان کے نصیب میں کچھ بھی آتا نہیں ہے. ہم جس کے لیے کر رہے ہیں اس سے امید بھی نہیں رکھتے نا, ہم نے اصل میں کیا ہی نہیں ہوتا خدا کے لیے. آپ نے بعض لوگوں سے سنا ہوگا ہم نے بہت کیا لیکن خدا نے ہمیں سلا, اصل میں آپ نے خدا کے لیے کیا ہی نہیں تھا. آپ تو ان سے تعریف چاہتے, جاؤ ان سے تعریف لو, جاؤ اب ان سے تعریف مانگو.
نہیں نا، وہ نہیں دیں گے. وہ انسان جو لوگ کہتے ہیں نا اب نیکی کا زمانہ نہیں رہا، یہ وہی لوگ ہیں جو انسانوں کے لیے نیکیاں کرتے ہیں. جو خدا کے لیے نیکی کرنے کا عادی ہے وہ آج سے 100 سال پہلے بھی خدا سے اجر پاتا تھا، ابھی بھی پاتا ہے، 1000 سال بعد بھی خدا سے اجر پائے گا. لیکن ہماری لسٹ کے اندر ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، لسٹ کے اندر ایک گریڈ کے کام ہیں واجب، ایسے جن سے آپ کو فرار حاصل نہیں ہے. مستحب دل چاہا تو کر لیں، دل چاہا تو چھوڑ دیں. اور کچھ ایسی ذمہ داریاں جنہیں خدا نے واجب قرار نہیں دیا لیکن خدا ان کی بابت آپ سے سوال کرے گا. تساءلون بہ والارحام، قرآن کہتا ہے ہم تم سے تمہارے ارحام جن سے خون کا رشتہ ہے. یا دوسری آیت جہاں پروردگار عالم کہتا ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کو ظاہر کرو. لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم قیامت کے دن نعمتوں کا سوال کریں گے. اگر تقیہ فلسفی اور ان کی نفیس کتاب قدرت کے اندر کسی نے چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ نعمتوں سے مراد کیا ہے؟ کہا پہلی نعمت ہماری ولایت اور دوسری تمہاری اولاد. یعنی سارے سینیریوز کے اندر کبھی کبھی بچے بہت سیویئر نیگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کام نہ کریں، یہ کوتاہی ہمارے معاشرے میں. ہم بچوں کو بھی بعض جملے میں بولتے ہوئے ڈرتی ہوں، اس لیے کہ ان جملوں کا منفی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، ورنہ مجھے آپ لوگوں سے تو کوئی ڈر نہیں ہے. انصافاً بچے رل جاتے ہیں. ایک مثال دینا چاہتی ہوں، بہت ڈرتے ہوئے دے رہی ہوں، پتہ نہیں مجھے ویسے گھر سے استخارہ دے لینا چاہیے تھا یہ بات کروں یا نہ کروں. لیکن بعض اوقات گھر کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے بچی کو چچا تایا کے گھر چھوڑ دیا، لڑکوں والے گھر چھوڑ دیا. سمجھ گئی آپ میرا؟ یہ کون سا دین تھا، یہ کون سی گھرداری تھی؟ اور خدا نخواستہ کوئی بڑا مصائب ہو جائے. آپ سمجھ رہی ہیں؟ الحمدللہ یہ اچھا، مجھے القائم کی مومنات کی بات بڑی اچھی لگتی ہے. آدھی بات بھی کہتی ہوں، باقی باتوں کو بھی سمجھ جاتی ہے، سمجھدار ہے الحمدللہ. آپ لوگ مجھے پتا ہے ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ ذی شعور اور مجھ سے زیادہ ذی فہم ہے. محنت اور مشقت کر کے یہاں آ کر بیٹھی آج اپنا سارا اتوار مجھے کہ نا ناز پینے کے لیے یہاں پر آ کر محنت سے بیٹھی ہیں. لیکن یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، پھر یہ بہو، یہ بھابھی، یہ چاچی، یہ مامی فور گارنٹیڈ ہو جاتی. کسی کے گھر جچگی ہے آپ چلے نا، کیونکہ سب کو پتا ہے اس کے لیے اس کے بچے اہم نہیں ہیں، اس کے لیے اس کا شوہر اہم نہیں ہے. مثلا میں اسے سروس دے رہی ہوں جسے کوئی بھی سروس دے سکتا تھا. یہاں میرا شوہر بغیر ناشتے کے دفتر جا رہا ہے، یہاں میرے بچے اسکول کے لیے صبح پریشان ہو رہے ہیں. یہ چیز ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں ہے؟ نارمل ہے. اور پھر آخر میں اسے ذرا 4 جملے کوئی بول دیتا ہے تو وہ عورت اسی میں خوش ہو جاتی ہے. وہ یہ نہیں سوچی جس نے اس کے حق میں گواہی دینی تھی. میں آپ کی خدمت میں استاد جعفر سبحانی کی نقل کی ہوئی روایات میں سے، اب کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اتنی میموری اچھی ہوتی میری تو میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوتی، میری آنکھ پر جا چکی ہوتی. میں آج صبح بھی فریج کھول کر ایز یوزل کھڑی تھی، کیا نکالنا تھا میں نے، پھر یاد ہے مارجری نکالنا ہوتا ہے صبح اٹھ کے تاکہ ناشتے تک ذرا نرم پڑ جائے. لیکن انصافاً 4 سے جملے بولتے ہیں. سب سے عورت کے لیے سب سے بڑا حق جو اس طرح کے سیٹ اپ میں پیروں کے نیچے روتا جاتا ہے، پہلے مرحلے پر اس کا شوہر. پیغمبر کے 2 جملے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اس درس کو ایسا ایسا وائنڈ اپ کرتی ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں شوہر سے بڑا عورت کے لیے شفیع نہیں ہے. اور کبھی کبھی ہم شوہروں کے ساتھ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز ہے نا، ہم ان کو انکار نہیں کر سکتے. اچھا نا آپ تو چپ کر جائیں. اس بیچارے نے اچھا سب کے لیے 20 کپ چائے بنائیں گی، وہ کہیں آدھے پونے گھنٹے بعد ٹہل کر آئے گا تو اسی کے لیے فوراً نہ نکل جائے گا. حتیٰ ہم پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں ہم نے بڑے پیمانے پر دعوت کر دی. مثلا کسی کے ہاں نن کی بچی کی شادی کی دعوت تھی، آپ کو پتہ ہے بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، جیٹ کی فیملی بھی آئے گی، دوسری نن کی فیملی بھی آئے گی، سب کے لیے ہم نے 15,000 18,000 روپے خرچ کر دیا. ہمارا بچہ باز کہتا کہ امی 65 روپے دے، وہ کارنیٹو والا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہاں تمہارے باپ کے سر پر بال اگتے ہیں، ڈالر نہیں اگتے. اور اس طرح کی ہر امی کے کچھ پیٹنٹ تانے ہوتے ہیں جو فٹافٹ نکال کر آپ نے اس بچے میں 65 روپے خرچ نہیں کیے. میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ پڑھتی ہوں. ہم نے آج سے 2 یا 3 سال پہلے، اب کتنے سال پہلے، کچھ سال پہلے اپنے ایک سلوات پڑھی، اتنی ٹھنڈی سلوات، اس سے تو اچھی آہ بھر لیتا ہے انسان کبھی کبھی.
کے لیے ایک بچوں کو ایک آئیڈیل مدر کے حوالے سے ہم ایسے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ایک بچے کا خط میرے دل پر لکھا ہے. ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے پیپر سنڈے کرنے میں ڈالے تھے, اس میں سے بچے کا خط نکلا. کہا میری ماں کے لیے سب سے نرم, جسے کہنا جو نچلی جگہ ہے میرے الفاظ میں, وہ بچے نے تو بہت ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے, وہ میں ہوں. وہ مجھے دھتکار دیتی ہیں, مجھے کہتی ہیں جاؤ جا کر سو جاؤ. اور یہی کوئی اور آتا ہے تو اس کے لیے ان کے لیے اس کی زبان میں شیرینی ہے. سب کے لیے ان کے پاس پیسے نکل آتے ہیں, سب کے لیے وہ کھڑی ہو جاتی ہے. میں کبھی کہتی ہوں فرائز بنا دیں تو کہتی ہیں میرے پاس ہمت نہیں ہے. یہ کیا کر رہے ہیں ہم. میں کسی میت کو لینے کے لیے کھڑی تھی ہاسپٹل میں, میری وہ اقربا میں سے نہیں تھی, ہمیں صرف بلز ڈیوز پے کرنے تھے کسی سوشل یا چیریٹی کام کے حوالے سے. میت اندر تھی, باہر نیچے کینٹین سے منگوا کر سموسے اور چائے پی جا رہی تھی, اور بچی جو ہے وہ کچھ چھوٹی سی بچی تھی, وہ جو اس مرحوما کی جس کی میت ہم نے ڈیوز پے کرنے تھے کسی چیریٹی سلسلے کے حوالے سے, اور باہر اچھا ایک ٹھٹول بازی والا ماحول تھا. آپ سمجھ رہی ہیں, میں سوچی تھی کس طرح سے ان کا دل, اچھا میت بھی جوان تھی, 28 سال کی مومنہ تھی وہ. آپ یہ مت سوچیں وہ بڈھی بیچاری تھی, وہ 75 سال کی, تو کوئی پیچھے رونے والا نہیں تھا. وہ بچی جو چھوٹی تھی وہ ان کی بچی تھی, اور یہ لوگ سب چل پارٹی کر رہے تھے. یہ بچہ کتنا نگلیکٹ ہوا ہوگا اس سارے انوائرمنٹ میں. شاید یہ بچہ کہیں بھوکھا رات کو روتی روتی یہ بچی سو گئی ہوگی. ہم سب سے زیادہ شوہر نگلیکٹ ہوتا ہے, یس اور نو. ساری طرف باتیں میں کیوں کروں, ہے نا, ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. دوسرے مرحلے پر کون نگلیکٹ ہوتا ہے. آپ نے خود اپنے بچے کو اہمیت نہیں دی, کوئی کیا دے گا. 9 بج گئے ہیں, میرے بچے کے سونے کا ٹائم ہو رہا ہے, آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کمپنی دیں, میں بچے کو سلا دیتے. اتنا قربانی کا بکرا نہیں بننا چاہیے. تو سوال ہونا بھائی الحرام, خدا مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا. اسے سونے کا ٹائم ہو رہا ہے, اسے تھوڑی دیر میں لے کر لیٹوں گی تو یہ میرا بچہ سوئے گا. میرے بچے کا صبح اسکول ہے, میں دعوت سے کھڑی ہو جاؤں گی چاہے آپ میں سے کسی کے بھی بچے نے اسکول نہ جانا ہو. ہم اس سارے سیٹ اپ کے اندر معاملوں کے, اچھا اب آخری 3 دے دوں اور بات کو ختم کر دوں. اچھا میں نے یہاں ایک چیز رکھی تھی, یہ صوبائی اور وفاقی حکومت والی پالیسی گھر میں اپنائیں. دیکھا آپ نے سوچا کیسے ہوگا. صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے بارے میں پڑھا ہے, نہیں پڑھا, میں نے بھی نہیں پڑھا. خبریں سنتی ہوں وہ ایسی AR وائی نیوز اور جیو نیوز اور فلانا نیوز اور ڈھمکانا نیوز. کچھ کام وفاق کے ہیں اور کچھ کام صوبائی حکومتوں کے. گھر میں بھی یہ پالیسی ہونی چاہیے. ماموں سسر کے بیٹے کی شادی ہے, کیا دینا ہے, یہ وفاق کا کام ہے. میرے بھتیجے کی سالگرہ ہے, یہ صوبائی حکومت کا کام ہے. میری کسی سہیلی کی شادی ہے, کیا دینا ہے, میرا کام ہے. وہ جو بڑے ایشوز ہیں وہ بڑے حل کریں, جو چھوٹے ایشوز ہیں وہ چھوٹوں کے حوالے کر دیے جائیں. جی کام کرنے سے بھی گھر میں بہت سکون ہو جاتا ہے. تم جانو تمہارے کچھ کام جانے. ہمارے کچھ لوگوں سے پرسنل لنکس بھی تو ہیں, ہم ان کی شادیوں میں جاتے ہیں, ان کی جنازوں میں جاتے ہیں, ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے جاتے ہیں, یا میری فیملی سے ریلیٹڈ مجھے پتا ہے میں نے اپنی کس بہن کے یہاں بچے کی پیدائش پر کیا دینا ہے. تو یہ اگر میرا خیال ہے تقسیم کر دی جائے, یہ آپ کی اتھارٹیز, یہ میری, پھر یہ 2 کلاسوں کی طرح ٹکرائے مت. آپ میری اتھارٹیز کے اندر انٹرپٹ نہ کریں اور میں آپ کی اتھارٹیز کے اندر انٹرپٹ نہ کروں. ان چیزوں کا ایک جملے کے اندر میں نے آخر میں حل نکالا ہے, لیکن پہلے وہ میں 3 تے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جو زندگی کو بہت پرسکون بنا دیتے ہیں. پہلا تے تحمل, پیشنس رکھیں, وقت کا انتظار کریں. وہ ملکہ ہے, ہم بھی کل کو ملکہ بن جائیں گے, ٹھیک ہے نا. زندگی گزر جائے گی, سر پر یہ تاج آ جائے گا. اللہ ہی کوئی لیڈی ڈیانا کی طرح ساس کی زندگی میں گزر جائے. وہ دیکھیں اس کو سر کا تاج نا میرا ملکہ برطانیہ کے ساتھ جوانی نہیں, خیر اتنی جوان بھی نہیں تھی. کیا آپ لوگ لیڈی ڈیانا کو جوان سمجھنا شروع کر دیں. پہلا دے کیا تھا کامیابی کا, تحمل, حوصلہ رکھیں. دوسری چیز توسل. کچھ گرہیں آپ کبھی نہیں کھول پائیں گے. آپ کے اندر بل گیٹس کی اتنی ذہانت کیا جائے گی نا, آپ کچھ گرہیں کھول نہیں پائیں. یہاں پر آپ کو توسل کرنا پڑے گا. ہماری ایک دوست بڑی پیاری بات کہتی ہے اگر میں نے کسی کریٹیکل حالات میں کہیں جانے کا میرا بہت موڈ ہے اور شوہر ایز یوزل موڈ میں, اب بعض مردوں کی جاب جیسے نا 15 دن میں ایک ہی چھٹی بھی ہوتی ہے,
ٹھیک ہے. اب بیچارے بندہ کو ایک چھٹی ملے, اس کا نہیں چاہتا وہ پیر پسار کے ٹی وی پر یوں چینل چینج کرتا رہے اور بیوی کے باہر جانے کا انتظار کرے سکون سے چینل دیکھنے کے لیے. یہاں پر میں نے اسے کہا تم کیا کرتی ہو؟ کہتی پہلے 7 مرتبہ نہ دینی پڑتی ہوں, ویسے امی نے سکھائی تھی جابر سلطان کے سامنے پڑھی جاتی ہے. شوہر میرا اس کو کسی جابر سلطان سے کہو نہیں ہوتا. توسل جو اپنے معاملات سے بیٹی, ہمارا مجلس میں جانے کا موڈ ہے, سامنے والی پارٹی کا نہیں ہے. پہلے توسل کریں. جناب سیدہ کی تسبیح بقول کسی, اب میں نام نہیں لینا چاہتی ورنہ عالم کا نام میرے ذہن میں, کسی نے ان سے پوچھا تھا ساری دنیا کو وظیفے بتا دیں خود کیا کرتے ہیں, کہا صرف بی بی کی تسبیح. پہلے تسبیح پڑھنے خود ہی وہ کہے گا دعا ایک منٹ میں چلنا چلو لے جاتا ہوں. تو اور کیا چاہیے, چاہے باہر سے چھوڑ کر خود واپس آ جائے, لیکن چھوڑ تو آئے نا, آپ کی خوشی پوری ہوگی. توسل کرے, جناب سے گلا سے توسل کرے, وہی بات نہ دینی پڑے جابر سلطان کے سامنے. اور آخری چیز توکل, خدا پر بھروسہ رکھے. کسی نے سید الشہداء کے بارے میں ایک جملہ معروف ہے کہ ان سے پوچھا آپ کو اضطراب نہیں ہے؟ کہا میری تسلی کے لیے دل کی اتنا ہی کافی ہے, جو حاکم ہے وہی شاہد ہے. اگر آپ میں سے کوئی مجھے اجر نہ دے, کچھ نہ دے, سب 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 میڈیا میٹ ہو جائے, وہ جو اوپر ذات بیٹھی ہے وہ بہت بڑی ذات ہے, لیکن شرط ہم اس کے لیے کریں. شرط ہے اجرت اس وقت ملے گی جب کام آپ نے اس کی خاطر کیا ہوگا. میں نے تھرسڈے کو بھی مدرس کو مثال دی. ہمارے درمیان کچھ بہنیں ایسی ہوں گی جن کا ماسی آتی ہوگی, آتی ہے. اگر آپ کی ماسی, انہوں نے ہاتھ بھی کھڑا کر لیا, آپ کی ماسی سامنے والوں کے پنکھے صاف کر کے آپ سے پیسے مانگے الگ سے, کیوں؟ اتنی محنت کی باجی میں نے ایک پنکھے کو پہلے بونس والے کپڑے سے گھسا, پھر گیلا تولیہ, پھر سوکھا تولیہ, میرے بازو ٹوٹ کے تھوڑے سے پیسے دیں گی؟ وہ میں ان سے پوچھوں دیں گی؟ آپ کہیں گے جس کا کام کیا اس سے جا کر مانگو, کہیں گی یا نہیں کہیں گی؟ یہ تو 2 × 2 = 4 والی بات ہے نا. ہم کہیں گے جس کا کام کیا اس سے مانگو. میں قیامت والے دن ان ساری محنتوں کا اس وقت تقاضا رکھتی ہوں خدا سے طلب کرنے کا جب میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا. ہم امید رکھتے ہیں بندگان خدا سے, کام کرتے ہیں, اچھا خدا کی رضا کو بیچ دیتے ہیں مخلوق کی رضا کی خاطر. قضا روزہ رکھ لیا تھا, پتا چلا شام کو بہت سارے مہمان آ رہے, خدا نخواستہ میں نے ظہر کے بعد روزہ توڑ دیا, یا وقت تب تھا ظہر سے پہلے ہی توڑ دیا. شریعت نے مجھے اس کام کا اختیار نہیں دیا تھا. میں نے کس کے لیے کیا؟ بندوں کے لیے. اللہ نے قائم کر دیا, جاؤ اسی سے جا کر طلب کرو. پھر میرے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں بچے گا. اور اگر ان ساری مشکلات کا حل مجھ سے کوئی ایک جملے میں مانگے تو میں ایک ہی جملہ دوں گی, وہ روایت جو ہمیں سلیبس میں پڑھائی گئی. جب ہم چھوٹے تھے اور مدرسوں میں جاتے تھے, ہمیں مدرسوں میں سکھائی گئی ہماری آدھی نہیں 99% سوشل پرابلمس کا ایک جملے میں حل, کہ معصوم کا جو جملہ ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. ہم چاہتے ہیں کوئی ہمارے معاملوں میں مداخلت, تو آپ بھی دوسروں کے معاملوں میں مداخلت نہ کریں. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا احترام کیا جائے, دوسروں کی بے احترامی نہ کریں. بعض لوگ محبت مانگتے ہیں, محبت دیتے آپ کو بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے. محبت دے, احترام دے, لیکن کسی کو فرعون مت بنائیں. ایران کے جو ایکس پریزیڈنٹ تھے شہید باہونر, ان کے حوالے سے یہ چیز میرے بچے نے میرے لیے کسی ایرانی میگزین میں سے نکال کر سنائی تھی. کہا ایک دن آفس میں کام کر رہے تھے, دوپہر کا کھانا ڈراپ ہو گیا بیچارے کا. تھوڑی دیر بعد وہ پی اے ہوتے ہیں, وہ ایک پلیٹ میں تھوڑا سا فروٹ لے کر آیا, آغا بھی فرمائی. اس نے اس فروٹ کو دیکھا, اس لانے والی کی شکل دیکھو, کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا آج آپ بہت بزی تھے, آپ لنچ ٹائم میں لنچ آور میں آپ نے لنچ نہیں کیا. کہا کہ آفس میں جس نے لنچ نہیں کیا ہوتا اسے ایسے ہی ملتا ہے. کہا نہیں. کہا یاد رکھو بنی صدر بھی فرعون نہیں تھا, اس سے پہلے والا پریزیڈنٹ, تمہارے رویوں نے اسے فرعون بنایا. ہم بھی کسی کو بت بنا دیتے ہیں, اس کی بات قرآن کی آیت لے لیتے ہیں, اس کی بات حرف و حدیث لے لیتے ہیں. نہیں, اپنے لیے بت سازی نہ کرے, نہ اپنا بت بنوائے, نہ کسی کے بت پر بھیڑ چڑھائے. پرسکون زندگی گزارنے کے لیے بہت اچھا ہے. ایک حد تک اپنے بچوں پر بھی ایک حد تک آپ دباؤ رکھیں. ہم بعض اوقات بچوں کو اس طرح کی چیزوں کے لیے بہت پریشرائز کرتے ہیں. پھپھی کی نواسی کی شادی ہے, جانا تو تمہیں پڑے گا. صلہ رحم بھی واجب مقدار تک اگر کر رہے چھوڑ دیں. بچوں کو اس طرح کی شادیوں میں, لیڈیز فنکشن میں بھی ہم تو بعض اوقات گھسیٹ کے لے جاتے ہیں. چلنا تو پڑے گا. ابھی کنڈوں کی نیازیں آئیں گی, دیکھیے گا ذرا ہمارے بیٹوں کے پریشر. چلو بچے بھی آج کل کے پہلے سے گائڈ ہو جاتے ہیں, چلو آپ ڈھونڈتے رہو, موبائل پہ دیتی رہے, آپ کے بنائے ہوئے نمبر
اوپر سے جواب موصول نہیں ہو رہا. اس طرح کی کام ہم نہ کریں. پروردگارہ انشاءاللہ بہرحال ولادت کا دن ہے, سوائے پاکستان اور ہندوستان کی آپ سب جانتی ہیں اس وقت عالم اسلام اس صدیقہ کبریٰ کی ولادت کو سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ جس کا مقام, جس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہمارے ادراک سے بالاتر ہے. بہار الانوار میں سید الشہداء سے ایک جملے کو نقل کیا گیا, تبرکاً 4 یا 5 جملے شہزادی کے لیے ہدیہ کروں تاکہ اگر آج کی تاریخ میں مر جاؤں تو میرا شمار خدمت گزاروں میں سے انشاءاللہ ہو. امام فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہاں لیلۃ القدر فاطمہ ہے. قرآن کہتے ہیں ما ادراک ما لیلۃ القدر, ہم کہتے ہیں ما ادراک ما الفاطمہ, تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے. فاطمہ کی ذات کے لیے ایک روایت آپ کی خدمت میں, روایت البتہ تفسیر روائی کی ہے, تبرکاً پڑھے ہمارا شمار ذاکرین سید الشہداء اور صدیقہ کبریٰ میں سے پروردگار انشاءاللہ کرے, کہ جس کے لیے راوی چھٹے امام کی خدمت میں جاتا ہے اور قرآن کی اس آیت کو پڑھتا ہے فلما صفونا فانتقمنا فاغرقناہم اجمعین, انہوں نے ہمیں زج کر دیا, ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین, پروردگار سورہ اعراف کی اس آیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا افضل الصلاۃ والسلام اور فرعون کے لشکریوں کی بات کرتا ہے. ہم نے بھی زندگی میں جب بھی یہ قرآن پڑھا, اس آیت کو پڑھا, ہمارے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوا لیکن راوی کے ذہن میں ہوا. راوی قرآن کے ساتھ پہنچا خدمت معصوم میں اور کہا کہ یہاں پر پروردگار کہتے ہیں لما صفونا, جب انہوں نے ہمیں زج کر دیا. جب نہ رسول اللہ, کیا خدا عز و جل بھی ہماری طرح متاسف ہوتا ہے؟ متاسف سے مراد دکھ میں آ جانا, افسوس کرتا ہے. ہماری طرح غضبناک ہوتا ہے, ہماری طرح خوش ہوتا ہے؟ تو امام راوی سے کہتے ہیں نہیں, وہ خدا عز و جل ہماری طرح خوش, ہماری طرح غصہ, ہماری طرح دکھی, ہماری طرح سکھی نہیں ہوتا, بلکہ اس کے کچھ بندے ہیں اولئک مربوبون مخلوقون المربوبون, کچھ ایسی مخلوق ہے اس کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کی اس نے خاص تربیت کی ہے. یرزون لرضا اللہ, یہ خدا کی رضا کے لیے راضی ہوتے ہیں. یبغضون لغضب اللہ, خدا کے غضب کے لیے غضبناک ہوتے ہیں, اور ایسے خدا کی ذات کے ساتھ مدغم ہو جاتے ہیں کہ خود سے کہہ دیتے ہیں کہ انما نطعم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم نے تو تم سے کچھ بھی نہیں مانگا, نہ جزا مانگی نہ شکریہ مانگا, ہم نے جو کچھ کیا لوجه اللہ خالصتاً خدا کی خاطر تھا. اور بہرحال اس کوثر کا نزول ہے, آپ سوچئے بعثت کا 5واں سال ہے, حبیب الہ العالمین کے لیے کتنی بڑی خوشی لے کر آیا ہے. پیغمبر کا دل ملول تھا. ہمارے استاد آ گئے محسن قراتی تفسیر کے حوالے سے کہتے ہیں دیکھو کہیں تکاثر کی بات کرتا ہے, کہیں کوثر کی بات کرتا ہے. تکاثر کی بات کرتے ہوئے پروردگار کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تنبیہ ہے, توبیخ ہے, سرزنش ہے, ملامت ہے. لیکن جب کوثر کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے فنہر, اگر حلال گوشت جانوروں میں اس سے بڑا جانور ہوتا تو ہم اس کی قربانی دینے کا حکم دیتے. حبیب ہم نے تمہارے لیے ایسی خیر کثیر کو نازل کر دیا ہے. اس صدیقہ کبریٰ کی ولادت یقینی سی بات ہے, میں کبھی من حیث خاتون سوچتی ہوں کہ جس صدیقہ کبریٰ کی ولادت سے پہلے عرب کے جاہل مرد پیغمبر کو ابتر کہتے تھے. عرب کی جاہل عورتیں تانے دینے میں کسی سے پیچھے نہیں رہتی ہوں. قلب خدیجہ کے لیے بھی سنگین تھا, قلب پیغمبر کے لیے بھی سنگین تھا یہ ابتری کا جملہ. لیکن خدا نے جب نزول کوثر کیا خوش ہوئے پیغمبر بھی, فاطمہ زہرا بھی, خدیجہ الکبریٰ بھی, اور خاندان پیغمبر کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. یہ خاندان پیغمبر کی اتنی بڑی خوشی ہے کہ وہ ائمہ کہ جن کے لیے ایک آیت اور ایک روایت, آیت کہتی ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہم نے ہر چیز کا انحصار امام مبین کی ذات میں کر دیا, اور روایت کہتی ہے لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا, اگر حجت خدا نہ ہوتی زمین اپنے اوپر چلنے والوں کو نگل دیتی, دھس جاتے وہ زمین کے اندر. یہ حجت خدا کیا کہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے زمانے کے امام کا ایک معروف جملہ ہے جس میں امام فرماتے ہیں لقد کان لی فی بنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے لیے میرے رسول کی بیٹی رول ماڈل ہے. نحن حجت اللہ, ہم خدا کی حجتیں ہیں, خدا کے دلائل ہیں. اور فاطمہ حجت اللہ علی حججہ, وہ ہم جو حجت اللہ ہیں ان کے اوپر فاطمہ زہرا خدا کی حجت ہے. فاطمہ باب المراد ہے. فاطمہ باب المراد کیوں نہ ہو؟ اگر فاطمیہ نے نقطہ گفتہ میں ایک جملہ لکھا ہے, کہا کبھی حاجت کو طلب کرنا ہو تو فاطمہ کے صدقے سے کرو, اس لیے کہ خدا فاطمہ کے وسیلے کو رد نہیں کرتا. خدا جب چاہتا ہے
وہ ہاتھ جو اٹھتے ہیں فاطمہ کے صدقے سے، فاطمہ کے وسیلے کو اپنے اور خدا کے بیچ میں قرار دیتے ہیں. مجھے آقا امینی یاد آ گئے، علی اللہ مقامہ. نجف میں بازار حویش میں ان کا مکتبہ ہے، اور مکتبے کے ساتھ انٹرنس پر دائیں ہاتھ پر قبر مطہر ہے. بہت ہی پیارا جملہ تھا ان کا. کہا کرتے تھے فاطمہ دلیل ولایت ہے، مدافع امامت ہے، پروردگارہ تجھے. آج میرا دل کہتا ہے مولا بھی بہت خوش ہوں گے. مولا کو پتہ چل گیا کہ وہ نصف بہتر مولا کی دنیا میں عالم وجود سے عالم ظہور میں آ گئی. پروردگارہ خاندان پیغمبر کتنی بڑی خوشی ہے. ہم عام انسانوں کے ہاں اس پوری کائنات میں ایک اصول غالب ہے، جب خوشی کا موقع ہوتا ہے ہر شخص چاہتا ہے خزانوں کے وہ کھول دے. جب بادشاہوں کے ہاں خوشی کا موقع ہوتا ہے وہ قیدیوں کی سزاؤں میں تخفیف کر دیتے ہیں. بڑے ہاں لوگوں کے یہاں خوشیاں ہوتی ہیں. آغائے نقلیان نے ایک بہت ہی پیارا جملہ کہا. میں ان کی تقریر سنی تھی فاطمیہ کے حوالے سے، ایام فاطمیہ کے حوالے سے. کہا جب بڑے لوگوں کے یہاں شادی ہوتی ہے نا تو لان میں پھرنے والی، ان کا جملہ ہے، میں نے صرف ٹرانسلیشن کیا، کتے اور بلیاں بھی وہی کھانا کھاتے ہیں جو مہمان کھاتے ہیں. خدایا ہم سفرہ فاطمہ زہرا کے مہمان نہیں ہیں، میری کم از کم اوقات نہیں ہے میں اتنا بڑا جملہ اپنے لیے استعمال کروں. ہم وہ گداگر ہیں جو دروازے کے باہر بیٹھے ہیں. اگر سے کسی نے کہا ہم کبھی کبھی کہتے ہیں ہم کلب فلانی مثلا فلانی کے کتے، کہا مومن کی اہمیت، مومن کی ارزش اس سے زیادہ ہے. پھر کسی نے آغا سے کہا آغا بس کیا کہیں جب خوشی کے موقع پر ہاتھ پھیلاتے کیا کہیں، تو کہا کہ اب مسائلہ فلاطن، پروردگارہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، مانگنے کے لیے آئے ہیں. فلاطن ہے، تو نے ہمیں حکم دیا سائل کو دھتکارتے نہیں ہیں. ہم خاندان پیغمبر کتنی بڑی خوشی کے موقع پر اپنے بہت سو کو مجھے پتا ہے میلادوں میں جانا ہوگا، بہت سی شادیوں میں شرکت کرنے کی، پروردگارہ ہم یہاں تک اٹھ کر آئے. صرف ہمارے دل میں ایک لالچ تھا، پروردگارہ ہمارے آنے کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارہ تجھے کائنات کے بہترین ماہوں میں ابھی حواس. چھٹے ماں کہتے ہیں جب اپنے دل میں ہماری محبت کو محسوس کرو اپنی ماں کو دعا دو، اس کی بخشش کے لیے اتنا ہی کافی. اس نے تمہیں پروان چڑھایا، ہماری محبت پہ پروان چڑھایا. پروردگارہ ہماری وہ مائیں جو دنیا سے جا چکی، تجھے ام ابیہا کا واسطہ ان کی برزخ کی منازل کو آسان سے آسان کر فرما. اور جن کی زندہ ہیں پروردگارہ اگر بیمار ہیں، اگر پریشان ہیں، فاطمہ زہرا کے صدقے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگارہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں اگر ہمارے دلوں میں کوئی پریشانی اپنی اولاد کی بابت، محمد وآل محمد کے صدقے میں آج کی باسعادت ولادت کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو برطرف فرما. ہمارے بیماروں کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ تم نے دنیا میں اچھی زندگی دی، اچھے گھر دیے. لاسٹ سنڈے میں فادی حسین جانے کا اتفاق ہوا، ان کا پروردگارہ دنیا میں اچھے کھلے ہوادار روشن گھر دیے. ہماری قبروں کو کھلا وسیع ہوادار اور روشن قرار دینا. پروردگارہ بھر کے محمد احمد ایک خصوصی دعا ان کو لیے جو آتی ہیں دور سے، بہت سختی کے ساتھ آتی ہیں. پروردگارہ میں نہیں جانتی، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کون کس طرح سے اپنے گھر کے سارے کام چھوڑ کر یہاں پر آ کر بیٹھا ہے. ہم انشاءاللہ انعام کو طلب کرتے ہیں فاطمہ زہرا کے صدقے میں. ہماری نیتوں میں ممکن ہے کہیں کوئی خلل ہو، ہمارے عمل میں ممکن ہے کہیں کوئی نقص ہو، لیکن ایک چیز میں کبھی بھی شک و شبہ نہیں، وہ محبت پیامبر اور خاندان پیامبر ہے. پروردگارہ پیامبر کی اس خوشی کے صدقے میں وہ نعمتیں دے دے جو ہم نے تجھے طلب بھی نہیں کی. پروردگارہ مانگی ہوئی نعمتیں اور بن مانگی نعمتوں سے مالا مال فرما. انشاءاللہ آپ سب کو ہمیشہ گھروں کی خوشیاں پروردگار نصیب کرے. اور جن کے بچیاں ہمارے ایک ذاکر ہیں بڑی پیاری بات کرتی تھی، جن کے بچیاں شادی کے قابل ان کے سہرے کے پھول کھلا دے، تو میں ان کو کہتی تھی آنٹی سہرے کے پھولوں کا زمانہ تو نہیں رہا، تو کہتی چل ہٹ جاؤ. نہیں پروردگارہ بچیاں جو گھروں میں ہیں شادی کے لائق، محمد آل محمد کے صدقے میں کوئی بھی رکاوٹ ہے، بہت ساری رکاوٹیں ہو جاتی ہیں بعض اوقات، محمد آل محمد کے صدقے میں رکاوٹوں کو برطرف فرما. انشاءاللہ اب اپنی صحت سلامتی کے لیے، اور وہ والنٹیئر جو بہرحال ہماری طرح آ کر، میری طرح نہیں آپ کی طرح آ کر بیٹھی ہوتی ہیں، باقی ٹیچرز، مینجمنٹ جو بھی جس طرح سے محنت کرتے ہیں، میں اور آپ اسپرٹ میں بیٹھے ہیں، جو باہر ڈرائیورز بیٹھے اس گرمی میں، مارچ میں باہر دکھا رہا ہے سورج، پروردگار ان سب کی بھی تمام حاجات کو پورا فرما. دعا مانگنے میں کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے. آپ کسی کے لیے مانگے گی، خدا آپ کے لیے وہاں ہاتھ کھڑے کروا دے گا جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. پروردگار انشاءاللہ آپ سب کی جائز حاجات کو پورا کریں. ایک اچھی سی ذرا محبت بھری سلوات پڑھ کے دکھائیں محمد و آل محمد پر. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله